دی پاور آف ناؤ کے 10ویں اور آخری چیپٹر کے بارے میں بات کرنے لگی ہوں، جس کا عنوان ہے دی میننگ آف سرینڈر، یعنی سرینڈر ہتھیار ڈالنے کے کیا معنی ہیں۔ آپ کی قبولیت اس لمحے یعنی ایکسیپٹنس آف ناؤ، اس لمحے کی قبولیت۔ ہتھیار ڈالنا زندگی کے بہاؤ کی مخالفت کرنے کے بجائے تسلیم کرنے کی سادہ لیکن گہری حکمت ہے۔ ہتھیار ڈالنا استعفیٰ جیسی چیز نہیں ہے۔ کوئی صورتحال کی حقیقت کے سامنے ہتھیار ڈال سکتا ہے اور پھر بھی ایک مختلف راستہ اپنانے کے لیے اقدامات کر سکتا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی کی صورتحال کو غیر تسلی بخش یا ناقابل برداشت سمجھتے ہیں تو پہلے ہتھیار ڈالنے سے ہی آپ اس لاشعوری مزاحمت کے پیٹرن کو توڑ سکتے ہیں جو اس صورتحال کو برقرار رکھتا ہے۔ ٹولے سرینڈر ایکشن کی اصطلاح استعمال کی ہے تاکہ تبدیلی کے دوران فیصلے کو چھوڑنے کے عمل کو بیان کیا جا سکے۔ نفسیات میں حوصلہ افزائی کا تصور بہت اہم ہے۔ ٹولے نے اس مفروضے کو چیلنج کیا کہ قبولیت حوصلہ افزائی کی کمی کا باعث بنے گی۔ وہ مشاہدہ کرتا ہے کہ جب ہم ہتھیار ڈال دیتے ہیں تو ہم زیادہ مؤثر تحریک کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ فرام مائنڈ انرجی ٹو سپورٹڈ انرجی، ذہنی توانائی سے روحانی توانائی تک۔ مزاحمت کو چھوڑنا مزاحمت کو تسلیم کرنے سے شروع ہوتا ہے۔ مزاحمت کے لیے ضروری ہے کہ انسان لمحہ موجود میں موجود ہو اور نوٹس کرے کہ دماغ کس طرح اسے لیبل لگانے اور فیصلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسا کہ ہم مزاحمت کو تسلیم کرتے ہیں، ہم اپنے عمل کو رد عمل کے بجائے منتخب کرنے کے لیے آزاد ہو جاتے ہیں۔ مزاحمت کمزوری ہے اور خوف طاقت کے طور پر نقاب پوش ہے۔ انا، ایگو جس چیز کو کمزوری کے طور پر دیکھتی ہے وہ ہے آپ کا وجود۔ اس کی پاکیزگی، معصومیت اور طاقت میں جو اسے طاقت کے طور پر دیکھتا ہے وہ کمزوری ہے۔ گاڈ یعنی خدا نے طاقتور کو شرمندہ کرنے کے لیے دنیا کی کمزور چیزوں کا انتخاب کیا۔ اب اگلے پوائنٹ کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی جس کا عنوان ہے سرینڈر ان پرسنل ریلیشن شپ، یعنی ذاتی تعلقات میں ہم ہتھیار کس طرح ڈالتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ صرف ایک بے ہوش شخص ہی دوسروں کو استعمال کرنے یا ہیرا پھیری کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن یہ اتنا بھی سچ نہیں ہے کہ صرف ایک بے ہوش شخص ہی استعمال کرے اور ہیرا پھیری کر سکتا ہے۔ اگر آپ دوسروں میں غیر شعوری رویے کی مخالفت کرتے ہیں تو اس سے بڑے ہیں تو اسے خود سے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہتھیار ڈالنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو بے ہوش لوگوں کے استعمال کی اجازت دے دیں۔ بالکل نہیں۔ کسی شخص کو مضبوطی سے اور واضح طور پر نہیں کہنا یا کسی دوسری صورتحال سے دور جانا اور ایک ہی وقت میں مکمل اندرونی عدم مزاحمت کی حالت میں ہونا بالکل ممکن ہے۔ ہتھیار ڈالنا معنی جیسی عمل کو آسان بناتا ہے۔ ہتھیار ڈالنا معنی خیز عمل کو آسان بناتا ہے۔ ایسے واقعات ہوتے ہیں جب کارروائی مددگار ہوتی ہے، یہاں تک کہ اس کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ تاہم جب ہم ہتھیار ڈالنے کی جگہ سے کام کر رہے ہیں، ہم فیصلہ نہیں کر رہے یا لڑ رہے ہیں، ہم صرف اپنی اقتدار کے جواب میں کام کر رہے ہوتے ہیں۔ انا کو یقین ہے کہ آپ کی مزاحمت میں آپ کی طاقت ہے، جبکہ حقیقت میں مزاحمت آپ کو وجود سے دور کرتی ہے۔ حقیقی طاقت کا واحد مقام مزاحمت کمزوری ہے اور خوف طاقت کے طور پر نقاب پوش ہے۔ انا جس چیز کو کمزوری کے طور پر دیکھتی ہے وہ ہے آپ کا وجود۔ اس کی پاکیزگی اور معصومیت اور طاقت میں ہے۔ ٹرانسفارمنگ النیس انٹو انلائٹمنٹ، بیماری کو روشن خیالی میں تبدیل کرنا۔ بیماری زندگی کا ایک ناگزیر پہلو ہے۔ یہ ہم پر اس حد تک طاقت حاصل کرتا ہے کہ ہم اسے ماضی اور مستقبل کے لحاظ سے اپنی تعریف کرنے کی اجازت ہی نہیں دیتے۔ جب ہم اپنی حقیقت کے ایک حصے کے طور پر بیماری کے سامنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں تو بیماری ہماری روشن خیالی کا حصہ بن سکتی ہے۔ بیماری مسئلہ نہیں ہے۔ جب تک اناڑی ذہن قابو میں رہے گا تب تک آپ پریشانی کا شکار رہیں گے۔ جب آپ بیمار یا معذور ہوں تو یہ محسوس نہ کریں کہ آپ کسی طرح ناکام ہو چکے ہیں۔ خود کو مجرم نہ تصور کریں۔ آپ کے ساتھ غیر منصفانہ سلوک کرنے پر زندگی کو مورد الزام نہ ٹھہرائیں، بلکہ اپنے آپ کو بھی الزام نہ دیں۔ یہ سب مزاحمت ہے۔ اگر آپ کو کوئی بڑی بیماری ہے تو اسے روشن خیالی کے لیے استعمال کریں۔ کچھ بھی برا جو آپ کی زندگی میں ہوتا ہے اسے روشن خیالی کے لیے استعمال کریں۔ بیماری سے وقت نکالیں، اسے کوئی ماضی یا مستقبل دیں، اسے آپ کو موجودہ وقت کی شدید آگاہی پر مجبور کرنے دیں اور دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے کہ جب آفت آتی ہے، when disaster strikes، لوگوں کی اکثریت کے لیے کسی قسم کی آفت یا حد کی صورتحال انا کے سخت کول کو توڑنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تبدیلی کی طرف دو راستے جاتے ہیں، ایک مصیبت اور ایک نیت۔ جب آفت آتی ہے تو امن کی طرف راستہ ہتھیار ڈالنے کا تقاضا کرتا ہے۔
جو اگلا پوائنٹ ہے اس میں مصائب کو امن میں بدلنا، یعنی ٹرانسفارمنگ سفرنگ انٹو پیس۔ ہتھیار ڈالنے کی مشق ہر لمحہ کے لیے ذہنی طور پر ہتھیار ڈالنے کے ساتھ شروع ہوتی ہے۔ کیا ہے اور کیا نہیں دونوں کو ہاں کہنا۔ اگر ہم ہتھیار ڈالنے کے اس عمل کو کھو دیتے ہیں تو ہم مزاحمت کے ذریعے مصائب پیدا کرتے ہیں۔ یہ دوسرا موقع بن جاتا ہے کہ ہم مزاحمت یا فیصلے کے بغیر مصائب کے سامنے حاضر ہونے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے ہتھیار ڈالنے کے بارے میں بھول جائیں۔ جب آپ کا درد گہرا ہو جائے گا تو ہتھیار ڈالنے کی تمام باتیں شاید بیکار اور بے معنی لگنے لگیں گی۔ جب آپ کا درد اور گہرا ہوتا ہے تو آپ کو اس سے ہتھیار ڈالنے کی بجائے اس سے بچنے کی شدید خواہش ہوگی۔ آپ محسوس نہیں کرنا چاہتے جو آپ محسوس کرتے ہیں۔ اس سے زیادہ عام اور کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن وہاں سے بچنے کا کوئی راستہ بھی نہیں ہے، کوئی فرار بھی نہیں ہے۔ جیسے کام کرتے ہیں، پیتے ہیں، منشیات اور غصہ، پروجیکشن، دباؤ اور اسی طرح بہت سے دوسرے عوامل ہیں، لیکن وہ آپ کو درد سے آزاد نہیں کرتے۔ جب وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے تب بھی ہمیشہ ایک راستہ ضرور موجود ہوتا ہے۔ اس لیے درد سے دور نہ ہوں، اس کا سامنا کریں، اسے مکمل طور پر محسوس کریں، اپنے بارے میں محسوس کروائیں، اس کے بارے میں مت سوچیں، اگر ضروری ہو تو اس کا اظہار کریں، لیکن اس کے ارد گرد اپنے ذہن میں سیکرٹ نہ بنائیں۔ اپنی ساری توجہ اس احساس پر دیں کہ اس شخص، واقعے یا صورتحال پر جو اس کی وجہ سے محسوس ہوتی ہے، ذہن کو درد کو اپنے لیے شکار کی شناخت بنانے کے لیے استعمال نہ ہونے دیں۔ اپنے لیے افسوس محسوس کرنا اور دوسروں کو اپنی کہانی سنانا آپ کو مصیبت میں پھنسائے رکھے گا۔ چونکہ احساس سے دور ہونا ناممکن ہے، تبدیلی کا واحد امکان اس میں منتقل ہونا ہے، دوسری صورت میں کچھ بھی نہیں بدلے گا۔ اس مقام پر آپ ہتھیار ڈال رہے ہوں گے۔ ایک اور راستہ ہے جسے ہم سلیب کا راستہ یا وے آف دی کراس کہتے ہیں۔ ٹولے اس کے بارے میں دعویٰ کرتا ہے کہ آف کورس کراس کی عام تفہیم گمراہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ مصیبت سے چھٹکارا نہیں بلکہ یہ تکلیف دہ ہتھیار ڈالنے کا موقع پیدا کرتی ہے۔ سلیب کا راستہ مکمل الٹ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی بدترین چیز ہے، آپ کی سلیب آپ کے ساتھ ہونے والی سب سے اچھی چیز میں بدل جاتی ہے۔ آپ کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرتے ہوئے موت پر بھی مجبور کر سکتی ہے۔ آپ کو کچھ بھی نہیں جانتے کہ آپ خدا بننے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ خدا بننے پر خود کو مجبور کریں، کیونکہ خدا بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس وقت جہاں تک انسانوں کی لاشعوری اکثریت کا تعلق ہے، سلیب کا راستہ اب بھی واحد راستہ ہے۔ وہ صرف مزید تکلیفوں کے ذریعے بیدار ہوں گے اور ایک اجتماعی رجحان کے طور پر روشن خیالی کو پیشگوئی کی جائے گی، جس سے پہلے بڑے پیمانے پر ہلچل مچ جائے گی۔ اس کے علاوہ ایک اور راستہ ہے جسے پاور آف چوائسز کہتے ہیں، یعنی اختیار کرنے کی طاقت۔ ٹولے نے نوٹ کیا ہے کہ ہم عام طور پر لفظ انتخاب کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ جیسا کہ کوئی غیر فعال رشتہ دار کا انتخاب کرتا ہے، وہ اصرار کرتا ہے کہ انتخاب شعور کا تقاضا کرتا ہے، اور یہ کہ مصیبت کی طرف ہماری تحریک شعور کی کمی کی وجہ سے ہے۔ انتخاب اس لمحے سے شروع ہوتا ہے جب آپ ذہن اور اس کے مشروط نمونوں سے پہچانتے ہیں۔ اس لمحے آپ موجود ہو جاتے ہیں۔ جب تک آپ اس مقام تک نہیں پہنچتے، آپ بے ہوش ہو رہتے ہیں۔ روحانی طور پر بات کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے ذہن کی کنڈیشننگ کے مطابق کچھ خاص طریقوں سے سوچنے، محسوس کرنے اور عمل کرنے پر مجبور ہیں۔ اس لیے یسوع نے کہا کہ انہیں معاف کر دو، کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ کوئی بھی بیماری یا تنازع درد کا انتخاب نہیں کرتا، کوئی بھی پاگل پن کا انتخاب نہیں کرتا۔ وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ میں ماضی کو تحلیل کرنے کے لیے موجودگی کافی نہیں ہوتی۔ اندھیرے کو دور کرنے کے لیے بھی روشنی کافی نہیں ہے۔ آپ مکمل طور پر یہاں نہیں ہیں، آپ ابھی تک بیدار ہی نہیں ہوئے ہیں۔ اس دوران کنڈیشن دماغ آپ کی زندگی چلا رہا ہے۔ ٹولے نے ایک انٹرویو لینے والے کے ساتھ درج ذیل تبادلے کے ساتھ اس کتاب کو بند کیا۔ جب آپ اس کے سامنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور اسی طرح مکمل طور پر موجود ہوتے ہیں تو ماضی میں کوئی طاقت نہیں رہتی۔ اب آپ کو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، موجودگی ضروری ہے، یعنی پاور آف ناؤ کی طاقت ضروری ہے۔ جب میں ہتھیار ڈال چکا ہوں تو مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ اب آپ کو یہ سوال پوچھنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تھا ایکھارٹ ٹولے کی بک دی پاور آف ناؤ کا آخری چیپٹر۔ امید ہے آپ کو اس سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ شکریہ۔